السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ایک واقعہ ایک بہن کا واقعہ ہے۔ ان کی زندگی میں درود رحمت کا جو کرم ہوا وہ میں لفظ پر لفظ بیان کر رہی ہوں۔ جیسا انہوں نے لکھ کر بھیجا اسی طرح سچا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ کچھ ماہ پہلے تک میری زندگی کے عجیب بے سکونی میں گزر رہی تھی۔ گھر میں کوئی بڑی مصیبت نہیں تھی، لیکن دل میں ایک بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں کام کرتی تھی مگر دل کہیں اور بھٹکتا رہتا تھا۔ دعا مانگتی تھی تو محسوس ہوتا تھا جیسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں مگر اوپر تک نہیں جاتے۔ حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ گھر والوں کی چھوٹی باتیں بھی دل پر لگتی تھی۔ رشتہ داروں کی کچھ باتیں اور رویے بھی دل کو بہت دکھ دیتے تھے۔ میں ہنستی بولتی تھی مگر اندر سے جیسے بجھ چکی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنی ایک استاد کی بات یاد آئی کہ جب انسان ٹوٹ جائے اور کہیں راستہ نظر نہ آئے تو درود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ درود وہ چابی ہے جس سے دل کھلتا ہے، تقدیر بدلتی ہے اور بگڑے ہوئے دن سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ میں نے اسی رات درود رحمت پڑھنا شروع کیا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے یقین کے ساتھ نہیں، بس دل کے درد کے ساتھ۔ پہلے دن صرف تھوڑا پڑھا، پھر اگلے دن زیادہ۔ 2 ہفتے گزرے تو مجھے پہلی تبدیلی یہ محسوس ہوئی کہ دل کی گھٹن آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ہے، جیسے کسی نے سینے سے بوجھ کا پتھر ہٹا دیا ہو۔ میں نے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ گھر کے کام کرتی تو درود، رات کو تکلیف ہوتی تو درود، گاڑی میں بیٹھتی تو درود۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، بس دل نے کہا کہ پڑھتی رہوں۔ ایک دن ایک خاص واقعہ ہوا جسے میں آج تک غیبی اشارہ کہتی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایک رات سوتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن دل کے اندر سے صاف آواز آئی کہ اللہ کا گھر تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا سارا دھیان اللہ کے گھر کی طرف ہو گیا کہ میرے دل میں بس یہی تھا کہ میں کسی طرح اللہ کے گھر پہنچوں، عمرہ کروں۔ میں چونک کر اٹھ گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں عمرہ جا سکوں، کیونکہ نہ پیسے تھے، نہ کوئی انتظام، نہ گھر میں کسی نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن دل پر ایک عجیب سی کشش تھی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اپنے دل کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دی، صرف درود پڑھتی رہی۔ 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے کال کی اور کہا، باجی میں نے اور امی نے سوچا ہے کہ ہمیں عمرے کا ارادہ کرنا چاہیے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، میں سارے انتظامات کروا دوں گا، آپ کو کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں۔ میں فون ہاتھ میں پکڑے ہی رونے لگی، کیونکہ یہ وہ بات تھی جو میں نے زبان سے مانگی ہی نہیں تھی اور اللہ نے بغیر مانگے پوری کر دی۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے بھائی کی بھی مالی حالت عام سی تھی، وہ خود اتنا بڑا خرچ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن ان کے ایک دوست نے اچانک کہا کہ وہ تمام ٹریول کا انتظام ڈسکاؤنٹ پر کروا دیں گے اور باقی کمی بھائی پورا کر دیں گے۔ ایسے انتظام ہوا جیسے آسمان سے اترا ہو۔ جو کام مہینوں لگتے تھے وہ 3 دن میں پورے ہو گئے۔ پاسپورٹ، ٹکٹ، پیسے، سب میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میری زبان پر ہر وقت درود پاک جاری رہتا تھا اور میری خواہشیں ایسے پوری ہو رہی تھی جیسے ان کا حق ہوتا ہے۔ پھر وہ بہن کہتی ہیں کہ پہلی نشانی تھی کہ یہ میرا بلانا نہیں تھا، یہ بلایا جانا تھا۔ عمرے کے لیے روانہ ہونے والے دن میری حالت ایسی تھی جیسے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سفر کیسا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے جہاز کے اندر بیٹھ کر درود پڑھنا شروع کیا، جیسے دل سے کوئی ہاتھ ہٹ گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ جب راستہ بناتا ہے تو دل سے خوف بھی نکال دیتا ہے۔ مکہ پہنچنے تک سب خیریت رہی، لیکن اصل معجزہ وہاں ہوا جہاں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمرے کے پہلے دن طواف کرتے ہوئے میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کو سامنے دیکھا۔ الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ دل پر کیا گزری۔ میں رونے لگی، میں نے ہاتھ اٹھائے مگر کوئی دعا یاد نہ آئی، صرف یہ کہہ پائی، یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ صحیح کے دوران اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جسم میں طاقت ہی نہیں رہی۔ میں چلتے چلتے تھک گئی تھی، میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے قریب کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا،
یا اللہ میں واقعی تھک گئی ہوں، اور اسی لمحے دل میں خیال آیا کہ درود پڑھو، مدد آ جائے گی۔ میں نے فوراً بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ چند لمحوں بعد جسم میں ایک عجیب طاقت دوڑ گئی، جیسے کسی نے میرے اندر توانائی ڈال دی ہو۔ میں نے پوری صحیح آسانی سے مکمل کی۔ یہ میں جانتی ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ وہ طاقت تھی جو درود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کئی نشانیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن عصر کے بعد میں مسجد نبوی میں بیٹھی درود پڑھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی بکھر گئی ہے، میں تھک گئی ہوں۔ اور اسی لمحے دل کے اندر اتنی گہری ٹھنڈک اتری کہ میں سسکیاں لے کر رو پڑی، جیسے کسی نے سینے پر سے بھاری بوجھ اتار دیا ہو، جیسے میری روح دو دی گئی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی رات مجھے ایسا خواب آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چادر میرے سر پر رکھی جا رہی ہے اور کوئی آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا رکھی نہیں گئی، سن لی گئی ہے۔ میں اٹھتے ہی رو پڑی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ خواب عام نہیں تھا۔ واپسی کے وقت ایک اور معجزہ ہوا جو سب کو حیران کر گیا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ ہمارا جہاز ٹیکنیکی مسئلے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ لوگ پریشان، بچے رو رہے تھے، عورتیں تھکی ہوئی تھیں، وہاں موجود کئی لوگ بحث کر رہے تھے۔ میرا دل گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کب روانگی ہوگی۔ میں نے وہیں بیٹھ کر درود رحمت پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ تمام مسافر دوسرے جہاز میں منتقل کیے جائیں گے۔ صرف 20 منٹ بعد دوسرا جہاز آ گیا اور ہمیں اس میں بٹھا دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ اتنی جلدی نئی فلائٹ کیسے آ گئی۔ میں جانتی تھی یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہی درود تھا جو راستہ کھول رہا تھا۔ واپسی کے بعد میری زندگی بدل گئی، جیسے دل کے اندر کوئی جلتا ہوا چراغ روشن ہو گیا۔ میں بات کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے، میری دعاؤں میں آنسو خود آ جاتے ہیں۔ گھر کے مسائل الحمدللہ جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے آسان ہو گئے۔ رزق میں برکت ہونے لگی، اور سب سے بڑی بات، دل کا بوجھ اتر گیا۔ وہ بہن آخر میں لکھتی ہیں کہ درود رحمت میرا سہارا بن گیا۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس نے مجھے سفر بھی دیا، الحمدللہ میں نے عمرہ بھی کیا۔ درود رحمت نے مجھے چلایا بھی، اٹھایا بھی، اور واپس لا کر ٹھیک بھی کر دیا۔ جو آدمی اس در کا ہو گیا، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کو درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔